سب سے پہلے آج اور جس پوائنٹ پہ ہم یہاں پہ جمع ہیں، گزشتہ دنوں چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے اوپر اس کو فوکس کیا گیا اور کہا گیا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ تو ہمیں آج تک چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے کوئی ایک نوٹس بھی موصول نہیں ہوا، نہ ہی چیف الیکشن کمشنر صاحب کی طرف سے کوئی بات ہمارے سامنے رکھی گئی جس میں ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن پہ بات کی گئی ہو۔ یہ ذرا میں کوڈ آف کنڈکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 6 اکتوبر 2020 کو گلگت بلتستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے انکلوڈنگ پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این یہ کوڈ آف کنڈکٹ یہاں پہ گلگت بلتستان کے لیے اڈاپٹ کیا گیا۔ یہ وہی کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ نے یا اسلام آباد میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا۔ اس کو ان ٹوٹو گلگت بلتستان میں اس کی اڈاپٹیشن کی گئی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنسس سے ہوا۔ ذرا میں اس کی سیکشن 18 پہ آتا ہوں، کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کہاں ہے اور کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کے اوپر چیف الیکشن کمشنر کا کیا موقف ہے اور ابھی تک چیف الیکشن کمشنر کے کیا اقدامات ہیں۔ سیکشن 18 ہے کوڈ آف کنڈکٹ کے، جو یہ کہتا ہے دا پریزیڈنٹ، دا پرائم منسٹر، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر آف این اسمبلی، فیڈرل منسٹرز آف دی اسٹیٹ، گورنر، چیف منسٹر، پروونشل منسٹرز، ایڈوائزرز ٹو دا پرائم منسٹر، چیف منسٹر، میئرز، چیئرمین، ناظمز، دیئر ڈپٹیز اینڈ ادر پبلک آفس ہولڈرز shall not participate in election campaign in any manner whatsoever. The provision will also applicable to the caretaker setup. اب یہ جو پروویژنس ہیں، نہ گورنر کیمپین کر سکتا ہے نہ فیڈرل منسٹر کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک فیڈرل منسٹر جس کا نام ہے گڈاپور، اور وہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا فیڈرل منسٹر ہے، پچھلے تقریباً 5-6 دنوں سے گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں جا کے بھرپور طریقے سے کیمپین چلا رہے ہیں، پبلک گیدرنگز کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، صرف جلسے نہیں کر رہے، وہ جلسوں میں اعلانات کر رہے ہیں۔ حیران ہم اس بات پہ ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے ابھی تک گنڈاپور صاحب کو ایک بھی نوٹس جاری نہیں کیا، نہیں گورنر گلگت بلتستان کو کوئی نوٹس جاری ہوا ہے۔ تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کی طرف سے فیڈرل منسٹر کو نوٹس جاری نہ ہونا، گورنر صاحب کو نوٹس جاری نہ ہونا، یہاں تک کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے گلگت بلتستان وزٹ کیا 1 نومبر کو، اور 1 نومبر کو وزٹ کے دوران اس نے پولیٹیکل خطاب بھی کیا، سیاسی طور پہ بھی خطاب کیا، دیگر لوگوں سے بھی ملے، اعلانات بھی کر لیے، اور اس کو بھی کسی قسم کا کوئی نوٹس ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے، نہیں کوئی ریکارڈ پہ ہے۔ آج تک چیف الیکشن کمشنر صاحب کی کوئی ایک بھی پریس کانفرنس کسی وزیر کے خلاف، گورنر کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف نہیں ہے، کوئی ریکارڈ پہ اس طرح کی کوئی بات ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آ رہی۔ تو یہ جو ماحول بنانے کی کوشش کی گئی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طاقت سے یہ ڈرے ہوئے، یہ خوفزدہ ہے پیپلز پارٹی کی جو پاپولیرٹی ہے اس وقت گلگت بلتستان میں۔ یہ جو مرضی کریں، جتنے مرضی ہتھ کنڈے استعمال کریں، اس کے باوجود بھی گلگت بلتستان کے عوام کی اٹیچمنٹ کل بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں چیئرمین صاحب نے وزٹس کیے ہیں، جلسے کیے ہیں، ان جلسوں کے اندر جو جوش ہے، جو ولولہ ہے، جو جنون ہے گلگت بلتستان کے عوام کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ آپ نے خود دیکھا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو لوگوں کی اٹیچمنٹ ہے، یہ اٹیچمنٹ کوئی آج کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے عوام کو سرو کیا۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے 5 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی ایک تحریک کو لے کے چل رہی ہے،
اس تحریک کے نتیجے میں چونکہ ہم نے حق ملکیت حق حاکمیت کی بات کی، اب حق ملکیت کے اوپر بھی ہم نے اپنے سٹینڈ دیے پورے گلگت بلتستان کے عوام نے، اور ایون ہمارے مخالفین نے بھی ہماری حق ملکیت کو سپورٹ کیا۔ یہ تحریک پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا، اب اس کی عمل درآمد کا وقت آن پہنچا ہے۔ انشاءاللہ 15 تاریخ کو الیکشن بھی ہوگا، اس کے بعد جو مینڈیٹ ملے گا اس کے لائٹ پہ جو ہماری تحریک ہے اس پہ قانون سازی ہوگی۔ یہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم 3 مہینے کے اندر خالص سرکار کے قانون کا خاتمہ کریں گے۔ ہم پہلے 3 مہینے کے اندر جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں اس کے اوپر ہم نے قانون سازی کرنی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو بنے گی اس کو جو ہم نے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے وہ ہم پورا کریں گے۔ ہم نے حاکمیت کی بھی بات کی، جب ہم نے حق حاکمیت کی بات کی تو 2018 میں ہم نے اپنے منشور میں گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کی کمٹمنٹ کی۔ ہمارا جو مطالبہ تھا 5 سال کا، جو تحریک تھی، ہماری اس تحریک کے نتیجے میں نیشنل سیکیورٹی میں ہمارے موقف کو تسلیم کیا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کو تسلیم کیا۔ نیشنل سیکیورٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے اس پوائنٹ کو تسلیم کیا کہ گلگت بلتستان کو ہم عبوری صوبہ بنائیں، اور یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جب یہ بات کنسنسس ہوئی، تمام جماعتوں نے اس بات کو تسلیم کیا، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا، جو کہ پاکستان کے دیگر تمام جماعتوں نے اس موقف کو تسلیم کیا۔ تو اس بنیاد پہ بھی جب گلگت بلتستان کے عوام کی اٹیچمنٹ پیپلز پارٹی سے بڑھنے لگی تو تب مطلب اسلام آباد کے اندر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس نے وہ تمام جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، اس کو توڑنے کا فیصلہ کیا، اور یہاں پہ آ کے آپ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹے اعلانات کے ذریعے سے، ڈیولپمنٹ اسکیموں کے جھوٹے اناؤنسمنٹس کے ذریعے سے وہ شاید گلگت بلتستان کے عوام کو بیوقوف بنا سکے۔ تو گلگت بلتستان کے عوام اس دفعہ ان کے اس جانسے میں نہیں آ سکتے، وہ نہیں وہ آئیں گے۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام اور پیپلز پارٹی کا جو رشتہ ہے یہ رشتہ انشاءاللہ تعالی آگے چلے گا۔ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن اس چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ اس کا کنڈکٹ ہے۔ اس کنڈکٹ کو آپ دیکھیں، اگر آپ چیف الیکشن کمشنر صاحب کے کنڈکٹ کو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں تو یہ میں تو عوام پہ چھوڑتا ہوں، میڈیا پہ چھوڑتا ہوں، میں اگر کچھ کہوں تو یہ سارے سوالات میرے سامنے رکھیں، اس کا ہمیں جواب چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو معلوم ہے یہ میڈیا کے اندر یہ بات بڑی ہائی لائٹ ہوئی کہ 1700 بوگس پوسٹل بیلٹس استور سے پکڑے گئے۔ استور کے ایک پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے کراچی سے بوگس ووٹس بنوائے اور ریٹرننگ آفیسر تک پہنچائے، اور دیگر جماعتوں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کے کمپلینٹ پر وہ سارے ووٹ جو تھے ان کی مطلب جو فردر امپلیمنٹیشن تھی، پروسیس تھا، اس کو روک دیا گیا، اور یہ ڈکلیئر ہوئے کہ 1700 بوگس ووٹس پوسٹل بیلٹس کے ذریعے ڈالنے کی کوشش کی گئی، جو کہ دیگر جماعتوں اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کی ریزسٹنس کی وجہ سے وہ رک گیا۔ یہ تو ان کی اپنی مطلب ان کا کنڈکٹ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم سالانہ گلگت بلتستان میں ایک ہم فرقہ وارانہ ایشو کا سامنا کرتے ہیں۔ ہم اس فرقہ واریت کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی جدوجہد کی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی اس گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کو فرقہ وارانہ بنیاد پہ کرانے کی کوشش کی گئی۔ اس دفعہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم تمام ریاست کے اداروں سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ حلقہ نمبر 1 کو جتنے امیدوار کھڑے ہیں، چاہے وہ 37 ہے یا 35 ہے، ان سب کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے۔ اب پچھلے 3-4 دنوں سے ایک مذہبی جماعت، ایک کالعدم جماعت تمام امیدواروں سے ریٹن لینا چاہتی ہے، اور تمام جو دیگر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے ریٹن لے کے کسی ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر اتفاق رائے کرانے کے لیے ایک موومنٹ شروع ہوئی، پری پول ایک حساب سے وہ بارگیننگ شروع ہو گئی، ریگنگ شروع ہو گئی۔ اور ہم پہلے سے کہتے رہے اگر گلگت بلتستان کا حلقہ نمبر 1 پھر فرقہ وارانہ بنیاد پہ الیکشن ہوتا ہے تو اس خطے کے امن کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ اس حلقے کے اندر جتنے امیدوار کھڑے ہیں ان سب کو موقع ملنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کمپلشن نہیں ہونی چاہیے کہ اب میں سیکٹیرین بنیاد پہ دوسرے کسی امیدوار کو بٹھانے کی کوشش کی جائے۔ مجھے بہت دکھ کی بات ہے، مجھے صبح معلوم ہوا کہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ اور پی ایم ایل این کے دوسرا کینڈیڈیٹ شفیق الرحمان اور جعفر اللہ نے ایک کالعدم جماعت کے سربراہ کو ریٹن دیا
کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کو تسلیم کریں گے. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی بھی اس کے اندر انڈلج ہو جائے، پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر پیسفل انوائرمنٹ کے لیے کام کرے. اگر موجودہ شیپ میں الیکشن ہوتا ہے، تمام امیدوار الیکشن لڑتے ہیں، تو اس حلقے کے اندر ایک نئی فارمیشن ہوگی، ایک نئی سب بندی ہوگی. وہ جو نئی سب بندی بنے گی وہ فرقہ واریت کے خلاف بنے گی، اور ایک کراس دا بورڈ ووٹس پڑیں گے، ایک اچھے ماحول میں الیکشن ہوگا، تو آئندہ کے لیے پیس مینٹین ہوگا. اگر آج اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا، آج اس مسئلے کو نہیں سنبھالا گیا، تو الیکشن اگر 1 to 1 ہوتا ہے، سیکٹیرین بیسڈ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کے اندر دوسری بات یہ، آپ کو معلوم ہے پاکستان FATF کے تحت گرے لسٹ میں، اس وقت بھی گرے لسٹ میں ہے. گرے لسٹ میں ہونے کے باوجود، اس گرے لسٹ میں پاکستان کے ہونے کے باوجود، اگر کالعدم جماعتوں کے سربراہان کو اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے کا موقع دیا جائے اور پیسفل الیکشن کو سیکٹیرین بیس لے جانے کی اجازت دی جائے، تو یہ اثرات تو پھر پورے دنیا میں جائیں گے اس کے. پھر FATF سے نکلنے میں تو بڑے سوالات کھڑے ہوں گے. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جن کا یہ کام ہے الیکشن کو فری فیئر کرانا، الیکشن کو تمام تفرقہ بازی سے روکنا، جن کی ذمہ داری ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، لوگوں کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے تاکہ ایک فیئر کمپٹیشن ہو سکے. جو بھی اس کے تحت جو بھی الیکشن میں نتیجہ آتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنا مینڈیٹ کے تحت کام کر سکے. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے ساتھ پاکستان کا لفظ لگتا ہے، جیسے کہ PTDC ہے، پاکستان سٹیل ہے، پاکستان ایئر لائنس ہے، ریڈیو پاکستان ہے، اور PTV. یہ جو ادارے جن کے ساتھ پاکستان کا لفظ لگتا ہے، پاکستان کا ٹائٹل لگتا ہے، ان تمام اداروں کے ملازمین کے ساتھ اس وقت جو حال کیا گیا، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو امپلائمنٹ ہے گلگت بلتستان میں، PTDC کی سب سے زیادہ انفراسٹرکچر گلگت بلتستان میں ہے، اور PTDC کے تمام ملازمین کو الیکشن سے 1 مہینے پہلے ان کو نوکریوں سے فارغ کیا گیا، اور PTDC کا جتنا انفراسٹرکچر تھا اس کو پرائیویٹائز کر کے اس کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے کہ PTDC کی جتنی بلڈنگز بنی ہیں وہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے اوپر بنی ہے. گلگت بلتستان گورنمنٹ کا حق ہے کہ جس طرح دیگر صوبوں کو PTDC کا انفراسٹرکچر ڈیوالو ہوا ہے اس کو منتقل کیا گیا ہے، اسی طرح گلگت بلتستان گورنمنٹ کو بھی منتقل کیا جائے، اور جو ملازمین ہیں ان کو فوری طور پر ریسٹور کیا جائے. اوپر سے دوسری طرف یہ PIA کا اور پاکستان سٹیل کے ملازمین کا اور ریڈیو پاکستان کے ملازمین کی تنخواہوں کا اس وقت بہت زیادہ ایک کرائسس ہے، انتہائی قسم کا ایک مشکل حالات میں ہے. اور SPU اسپیشل پروٹیکشن یونٹ، نیٹکو، یہ 2 ادارے ایسے ہیں جو گلگت بلتستان کے اندر SPU ایک اسپیشل پروٹیکشن یونٹ ہے جو گلگت بلتستان کے امن کے لیے ٹوٹلی تندہی سے اس نے سپیڈ اپ اس میں ریئیکشن کرنا ہے، کام کرنا ہے. اس کی تنخواہیں تقریباً 6 مہینے سے بند ہے. نیٹکو جو کہ ٹرانسپورٹ کا بنیادی ادارہ ہے، جو گلگت بلتستان کے تمام فوڈ چینز کی سپلائی کرتا ہے، ان کے تمام ملازمین، ان کے تمام جو وہیکلس ہیں، ٹرکس ہیں، ان کا جو ٹرانسپورٹ فلیٹ ہے، اس پورے کو روکا گیا ہے. اس وقت وہ جہاں جہاں پہ کھڑے ہیں وہیں پہ اس کو رکھا گیا اور تنخواہیں روک دی گئی ہیں. پتہ نہیں کیوں یہ ہیو اینڈ کرائی چاہتے ہیں گلگت بلتستان میں. اس ماحول کے اندر ایک ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونے تک چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں، لیکن ابھی تک اس کے اوپر انتہائی ایک عجیب سا ان کا ویو ہے یا ان کا رویہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. ان کی پریشانی دور کی جائے. KIU کے طلبہ کا ایشو ہے جو کہ آپ کے سامنے، KIU کے طلبہ کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ان کی فیس کے لیے جو پروجیکٹ دیا گیا تھا، جو فیسیں گورنمنٹ پے کر رہی تھی اس پروجیکٹ کے تحت، اسی پروجیکٹ کو کنٹینیو رکھا گیا PMLN کی گورنمنٹ نے بھی. اور جب PTI کی گورنمنٹ آئی ہے، اس نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ کو کٹ ڈاؤن کیا، جس کی وجہ سے اس وقت انتہائی گلگت بلتستان کے تمام یونیورسٹیز کے اندر ری امبرسمنٹ. اچھا